والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سيدنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفيعنا وشفاء صدورنا مطلوبنا مقصودنا موجودنا وأعلانا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سب مل کر بابا سے بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. بابا سے بلند درود پاک پڑھ لیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. الحمد والصلاة اللہ رب العزت جل تعداد احسان و کرم خلاق عالم نے مجھے اور آپ ہم سب کو حضور غوث سمدانی قطب ربانی شہباز لامکانی قندیل نورانی جامع الاسرار والمعانی شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی محفل مبارکہ میں اللہ تعالی نے حاضری کا موقع عطا فرمایا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے خلاق عالم ہم سب کو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سیرت غوث اعظم اپنانے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق سعید عطا فرمائے. قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی. اللہ تعالی حق و سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ ہم سب کو حق و سچ سن کر اس کو تسلیم کرنے، قبول کرنے، عمل کرنے تا قیامت اللہ اسی کے مطابق عقیدہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جہاں جہاں اپنا ذکر فرمایا ساتھ ہی اپنے محبوب کا ذکر بھی فرمایا ہے. جہاں جہاں خلاق عالم نے اپنا ذکر خیر کیا وہی اپنے محبوب کا بھی ذکر فرمایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، حضور کی اطاعت، نبی پاک علیہ السلام کی فرما برداری وہ مقام رکھتی ہے کہ جب تک بندے کے دل میں اللہ کے رسول کی اطاعت نہ ہو تو بندہ کبھی بھی اللہ کی محبت کا دعویٰ نہیں کر سکتا ہے. بغیر رسول اللہ کی محبت کے، بغیر رسول اللہ کی اطاعت کے، فرما برداری کے اللہ رب العالمین کی کوئی محبت کا دعویٰ کرے تو اپنے دعوے میں وہ جھوٹا ہے. سچا محبت خدا کا دعویٰ تبھی ہوتا ہے جب دل میں اطاعت مصطفیٰ کا دعویٰ بھی موجود ہوتا ہے. اونچی آواز سے بولو سبحان اللہ. اطاعت رسول اللہ رب العالمین نے لوگوں پر واجب فرمائی ہے. محبت رسول، اطاعت رسول، فرمانبرداری رسول یہ لوگوں پر واجب ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ. اے میرے حبیب اعلان فرما دیجیے اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اگر تم اللہ تعالیٰ سے پیار کرنا چاہتے ہو، محبت و مودت و الفت کرنا چاہتے ہو تو فاتبعونی، میں مصطفیٰ تمہیں اللہ کی کامل محبت کا طریقہ بتا دوں کہ تم میری اتباع کرو.
میرا کہنا مانو، میرا حکم مانو، میری اطاعت کرو، میرے پیچھے چلو، ہر میرا جو حکم ہے اس کو سر سے آنکھوں پر سجاؤ۔ تو یا رسول اللہ اگر ہم آپ کی اطاعت کریں، آپ کی فرما برداری کریں تو پھر اس کا ہمیں فائدہ کیا ہے؟ تو اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ رسول کی فرما برداری کے انسان کو دو فائدے نصیب ہوتے ہیں۔ کتنے؟ دو فائدے۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے، پیروی کرتا ہے، حضور کا ہر حکم سر کا تاج بنا کر مانتا ہے، تو حضور نے فرمایا کہ تم جس رب سے محبت کرنے نکلے تھے وہ کام چھوڑو، صرف میری اطاعت کرو، میری فرما برداری کرو، یحببکم اللہ، میری اطاعت کی برکت سے اللہ خود بخود تم سے محبت فرمائے گا، وہ خود تمہیں اپنا محبوب بنائے گا۔ پھر تم ٹینشن نہ لو، پھر تم فکر نہ کرو کہ نہ جانے ہم رب سے محبت کرتے ہیں کہ اللہ بھی کرتا نہیں کرتا، کہ اللہ سے بھی ہماری محبت تو ہے، اب یہ کیسے پتا چلے کہ اللہ بھی بندے سے محبت کرتا ہے؟ تو میں نے کہا قرآن بتا رہا ہے کہ رسول کے پیچھے چلنا تمہارا کام ہے، محبت کا اعلان کرنا میرے رب کا کام ہے۔ یحببکم اللہ، پھر وہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، اپنا پیارا بنائے گا۔ کس کے بعد بنائے گا؟ رسول اللہ کی اطاعت کے بعد۔ رسول کی اطاعت کے بغیر اللہ کی محبت کا دعویٰ کرو گے تو وہ دعویٰ کبھی بھی سچا نہیں ہو سکتا ہے، اور رسول اللہ کی اطاعت کے بعد اللہ کی محبت کا دعویٰ کرو نہ کرو وہ ایک طرف ہے۔ فرمایا تم میری محبت، میری اطاعت اپنے دل میں بٹھا لو، اللہ تعالیٰ آٹومیٹک تمہیں اپنا حبیب بنا لے گا، اپنا محبوب بنائے گا۔ پہلی چیز، اور اطاعت کی وجہ سے دو چیزیں قرآن میں بیان کی گئی۔ پہلی چیز یہ کہ میری اطاعت کی برکت سے تمہیں اپنا محبوب بھی بنائے گا، پھر آگے فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، میری اطاعت کی برکت سے کتنے ہی تمہارے گناہ ہو اللہ سارے گناہوں کو بھی معاف فرمائے گا، اطاعت رسول کی برکت سے۔ یعنی اللہ تمہیں محبوب بھی بنائے گا، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ بھی معاف فرمائے گا۔ واللہ غفور رحیم، میرا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا بڑا مہربان ہے، وہ بڑا کریم ہے اپنے بندوں کو بخشنے والا۔ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک علیہ السلام کے صحابی ہیں، وہ جب اسلام لے کر آئے، حضرت دحیہ کلبی نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں موجود تھے تو آنکھوں میں آنسو میں رونے لگے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم رونے کی وجہ کیا ہے؟ تم تو اسلام لے آئے ہو، تمہیں تو خوشی منانی چاہیے، تم الٹا روتے ہو۔ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ فرماتی ہے رسول اللہ میں اس لیے روتا ہوں کہ زمانے کفر کے اندر جب میں اسلام نہیں لایا تھا اس وقت میں نے اپنے ہاتھوں سے کئی بچیوں کو زندہ دفن کیا ہے، کئی میں نے زنا معاذ اللہ گناہ شراب بڑے معاملات گناہ کیے ہیں۔ اب میں پریشان ہوں کہ میری کفر کے اندر تقریباً 60 سال کی زندگی گزری ہے۔ کتنی؟ 60 سال کی کفر میں میری زندگی گزری ہے، میں روز یہ رہا ہوں پتہ نہیں وہ معاف ہوگی یا نہیں۔ حضور نے فرماتے ہیں میں حیران ہوں گے کتنی لمبی گناہ کر کے آیا ہے۔ فرماتے ہیں ابھی بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک فرشتوں کا سردار جبریل امین آتے ہیں اور جبریل نے کہا رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلام بھیجا ہے، اور اللہ نے فرمایا اپنے غلام کو خوشخبری دے دو کہ سارے مذہب کے اندر ایک اسلام وہ سچا مذہب ہے کہ کافر اگر اسلام قبول کر لیتا ہے تو کلمہ پڑھنے کی برکت سے صرف 60 نہیں 100 سال کے بھی گناہ ہو تو اللہ تعالیٰ اسلام کے صدقے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ فرمایا دحیہ کلبی کو اس بات کی مبارکباد دے دو کہ زمانہ ماضی کے 60 سال کے جتنے بھی گناہ تھے اسلام لانے کی برکت سے وہ سارے گناہ ختم ہو چکے ہیں، وہ سارے گناہ آپ کے جو معاف ہو گئے۔ اب مجھے اتنا بتائیے کہ جو شخص پہلے کفر کی حالت میں ہو پھر اسلام لا کے مسلمان ہو جائے، اب مسلمان 70 سال کی عمر میں ہوا، 60 سال کے گناہ ہے، اسلام 60 سال کے گناہ جب معاف فرما دے تو وہ مومن مسلمان کتنا خوش نصیب ہے جو پیدا ہی مسلمانوں کے گھر میں ہوتا ہو۔ وہ مسلمان کتنا خوش نصیب ہے کہ جب بچہ پیدا ہو گھر میں ہو ماں کی جولی میں ہو مسجد سے مولوی صاحب یا مؤذن صاحب آئیں اور آ کر اذان دیں کان میں اور اذان دے کر کہیں مبارک ہو تو رسول اللہ کا امتی بن کے دنیا میں آیا ہے، رسول پاک کا امتی بن کے آیا ہے۔
اس نبی کا امتی کے جس نبی کا امتی بننے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے نبی بھی دعا کرتے رہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے نبی بھی دعا کرتے رہے، بڑے بڑے نبی میرے نبی کا امتی بننے کی دعا کرتے رہے، لیکن اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے بغیر مانگے بغیر دعا کیے اس مصطفیٰ کی امت میں اللہ نے پیدا فرما دیا ہے۔ تو اسلام وہ واحد مذہب ہے کہ بندہ جب اسلام قبول کر لیتا ہے زمانہ ماضی کے جتنے بھی اس کے گناہ ہیں وہ سارے معاف ہو جاتے ہیں۔ اب میرے دوست بزرگوں، صحابہ کرام فرماتے ہیں جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی حضور نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ تمہیں اپنے حبیب مصطفیٰ کا مقام معلوم ہے کیا ہے؟ یا رسول اللہ فرما دیجئے۔ فرمایا میرا مقام اللہ کی بارگاہ میں اتنا ہے کہ تم تو پھر میرے امتی ہو، میرے صحابہ ہو، میرے دیوانے مستانے پروانے ہو۔ فرمایا سنو، اگر آج حضرت موسیٰ علیہ السلام خود بھی زندہ ہوتے، حضور فرماتے ہیں میرے امتیوں اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام آج خود بھی زندہ ہوتے تو میرے ہوتے ہوئے پھر وہ اپنا کلمہ نہیں پڑھتے، مجھ مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتے۔ میرے ہوتے ہوئے اگر موسیٰ زندہ ہوتے تو پھر اپنا دین نہیں چلاتے، میرے دین پر عمل کرتے، میری شریعت کو اپناتے۔ آج اگر کوئی یہودی یہ کہے کہ جی میں تو اسلام نہیں لاتا، کیوں جی میں تو بنی اسرائیل کی قوم کا ہوں، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا، میں اپنے نبی کا دین نہیں چھوڑ سکتا۔ میں نے کہا جب تیرے نبی موسیٰ کو میرے نبی کا دین ماننے کا حکم ہے تو تجھے کس نے اجازت دی ہے کہ تو انکار کر رہا ہے؟ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول پڑھیے قرآن کریم سورہ مریم کے اندر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے کہ میری قوم والو میرے زمانے میں اگر محمد مصطفیٰ آ جائے تو میں بھی اس نبی کا کلمہ پڑھوں گا اور جو جو میرا امتی ہے سب اس نبی کا کلمہ پڑھے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں پھر میری نبوت ختم ہو جائے گی، پھر مصطفیٰ کی باقی رہے گی، اور اگر میں چلا جاؤں دنیا سے اللہ کے حبیب آ جائے تو فرمایا پھر سن لو، اگر میرے جانے کے بعد، میرے انتقال کے بعد، میرے وصال کے بعد، میرے پردہ کر جانے کے بعد، دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد اگر اللہ کے رسول آ جائیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے پھر میرا دین چھوڑ دینا، رسول اللہ کا دین اپنا دینا۔ پھر میرا کلمہ جو تم نے پڑھا ہے نا لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، فرمایا وہ کلمہ چھوڑ دینا، پھر کلمہ ہر عیسائی تمہاری زبان پر یہی جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے امتیوں نے کہا حضرت آپ تو ہمارے نبی ہیں، ہر امتی یہ سمجھتا ہے کہ میرا نبی افضل ہے، ہر اس شاگرد یہ کہتا ہے کہ میرا استاد افضل ہے، ہر مرید یہ کہتا ہے کہ میرا پیر افضل ہے، ہر بیٹا یہ کہتا ہے کہ میرا باپ افضل ہے، ہر شخص یہ کہتا ہے کہ مجھ سے بڑا میرا گھر کا افضل ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے 12 حواری عطا فرمائے۔ حواری سمجھتے ہیں دوست، لنگوٹی، یار، محبت والے، سنگتی، گہرے دوست، 12 حواریوں سے کہتے ہیں عطا فرمائے حضرت عیسیٰ کو۔ تو ان کے سامنے حضرت عیسیٰ میرے آقا کی تعریف بیان کر رہے ہیں، میں اور آپ اگر حضور کی تعریف بیان کریں تو لوگوں کو مروڑ پیٹ میں شروع ہو جاتی ہے کہ تم کیوں رسول اللہ کی باتیں کرتے ہو، اتنی تعریفیں کرتے ہو۔ میں نے کہا ہم تو پھر امتی ہیں اور نبی بھی خود میرے مصطفیٰ کی تعریف بیان کر رہے ہیں، نبی خود رسول اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، آقا کا ذکر کرتے ہیں۔ اے حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے بھی نبیوں کو اٹھا کے پڑھ لو، ہر نبی میرے مصطفیٰ کی نعتیں پڑھتے پڑھتے دنیا سے چلا گیا ہے، ہر نبی نے رسول اللہ کا قصیدہ پڑھا ہے۔ تو نبی جب حضور کی تعریف کرے تو ہم تو پھر اس نبی کی امتی ہیں، ہمارا تو زیادہ ہوتا ہے۔ کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، دانا ہے تیرا دانا، پانی ہے تیرا پانی، زمانے کا یہ قاعدہ ہے جس کا کھانا اسی کا گانا، تو نعمتیں ہم جن کی کھا رہے ہیں دن و رات اسی مصطفیٰ کی گیت بھی گا رہے ہیں۔ بولو اچھی آواز سے سبحان اللہ۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اگر چلا جاؤں گا آخری نبی تشریف لائے تو تم ان کا کلمہ پڑھنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا میرے ہوتے ہوئے کوئی کسی نبی کا کلمہ پڑھے مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک میرا کلمہ نہ پڑھے۔ پھر وہ یہ بات نہیں سنی جائے کہ مجھے موسیٰ علیہ السلام کو امتی ہوں، میں حضرت عیسیٰ کا نہیں، قیامت میں ایک ہی نعرہ لگے گا، وہ نعرہ یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ کے غلام کہاں ہے۔ اور اسی بات کو حدیث پاک میں رسول اللہ نے فرمایا
کل قیامت کے دن جنتیوں کی 120 صفیں ہوگی. کتنی؟ جنتیوں کی. فرمایا 40 صفیں 1.25 لاکھ نبیوں کی امت کی ہوگی. ٹوٹل پراپرلی 80 صفیں مصطفیٰ فرماتے میری امت کی ہوگی. 80 صفحے میری امت. یعنی آپ اگر دیگر نبیوں کا مطالعہ قرآن کریم کے اندر تقریباً 12-13 نبیوں کا صرف ذکر آیا, باقی نبیوں کا نہیں. اللہ کے 1.25 لاکھ نبی موجود ہے. ہر نبی کا اگر آپ ذکر پڑھیں تاریخ کی کتابوں میں, کتب حدیث میں, فقہ میں, قرآن کی تفاسیر کے اندر, تو آپ کو پتا چلے گا کہ کسی بھی زمانے میں کسی بھی نبی کے اتنے چاہنے والے نہیں پیدا ہوئے جتنے چاہنے والے اللہ نے میرے مصطفیٰ کو عطا فرمائے ہیں. اتنے حضور کے عاشق دیوانے پروانے ہر دور میں آقا کریم کے دیوانے موجود رہے. اور قیامت کے اندر بھی حضور فرماتے کہ 80 صفحے صرف میری امت کی ہوگی. یعنی دنیا میں بھی نعرے رسالت کی آوازیں گونجتی ہے تو محشر کے اندر بھی حضور کے نعرے لگ رہے ہوں گے. ہر طرف سرکار کے چاہنے والے ہوں گے. تو عرض یہ کر رہا تھا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت کہ جس نبی کی تعریفیں آپ کر رہے ہیں, جس نبی کے قصیدے آپ بھی پڑھ رہے ہیں, کیا وہ نبی آپ سے بھی افضل ہے؟ اے اللہ کے نبی, آپ تو خود نبی ہیں. عیسیٰ روح اللہ ہے, اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا. اللہ قرآن میں فرماتا ہے عیسیٰ ہمارا معجزہ ہے, بغیر باپ کے اللہ نے آپ کو پیدا کیا. تو آپ اتنے افضل ہوگا. اور جس نبی کی باتیں کر رہے کہ میرے بعد وہ آئیں گے, نام احمد ہوگا, یہ صفات ہوگی, ساری باتیں آپ بتا رہے ہیں کہ وہ آپ سے بھی افضل ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا محمد مصطفیٰ جو میرے بعد آئیں گے, توجہ کرنا, اگر سمجھ آ جائے تو آواز سے سبحان اللہ کہہ دینا, گفتگو میں ختم کرنے لگا ہو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ افضل ہونے کی بات کرتے ہو کہ جس نبی کی میں تعریفیں کر رہا ہوں وہ نبی کتنا افضل. فرمایا میں اللہ کا نبی عیسیٰ ہوں, میرے بعد محمد مصطفیٰ آئیں گے, وہ نبی جو میرے بعد آئیں گے وہ مجھ سے اتنے افضل ہے, اتنے افضل ہے. اگر مصطفیٰ کی نالین کی ڈوری کھولنے کا, تسمے کہتے ہیں جوتوں کی جو ڈوریاں ہوتی ہیں نا, بچے کی ڈوریاں ہوتے ہیں, اس کو تسمہ کہتے ہیں. حضرت عیسیٰ کہتے ہیں اگر سرکار نے پاؤں میں جو چپل مبارک پہنی ہے, اس چپل مبارک پر جو ڈوری ہے, وہ ڈوری کھولنے کی, باندھنے کی ڈیوٹی اللہ عیسیٰ علیہ السلام کی لگا دے. اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یہ بھی میرے لیے بڑے نصیبوں کی بات ہے, یہ بھی بڑے نصیب کی. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں, لیکن بتاؤ نبی ہو کر میرے نبی کے نالین کی تسمے کھولنے کی خواہشیں پیش کر رہے ہیں. کہتے ہیں اگر رسول اللہ کی جوتوں کی ڈوری کھولنے کا موقع اللہ عیسیٰ ابن مریم کو دے دے تو یہ بھی میرے لیے بڑے مقدر کی بات ہے, بڑے نصیب کی بات ہے. اب مجھے بتاؤ, ایک طرف مقام نبوت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں, ایک طرف خواہش دیکھو کہ سرکار کی چپل مبارک کی ڈوریوں کھولنے کی دعائیں کرتے ہیں. اللہ ہماری یہ ڈیوٹی لگا دے. میرے دوستو بزرگوں, اس سے بڑا بد نصیب کون شخص ہوگا جو رسول اللہ کا ذکر نہ کرے, کھاتا بھی رسول کا ہو لیکن گاتا نہ ہو. وہ شخص دنیا اور آخرت میں بڑا خوش نصیب ہے کہ جو کھاتا بھی رسول کا ہے, گاتا بھی رسول کا ہے. بزرگوں سے پاک رضی اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی جو میں نے آیت کریمہ پڑھی, فَاتَّبِعُونِی کہ میری اتباع کرو. بزرگوں سے پاک فرماتے ہیں کہ میں اپنے دادا رسول اللہ کے نقش قدم پر ہوں. کیا مقصد یہ ہے کہ جس طرح زندگی بھر میرے آقا کے جسم پر کبھی گندی مکھی نہیں بیٹھی ہے, اسی طرح غوث اعظم کے جسم پر بھی کبھی بھی گندی مکھی نہیں بیٹھی ہے. شہد کی مکھی حضور پر بیٹھتی تھی, وہ حضور سے فیض حاصل کرنے کے لیے, کیونکہ وہ پاک ہوتی ہے, وہ شہد چوستی ہے, وہ گندگی پہ نہیں بیٹھتی, غلاظت پہ نہیں بیٹھتی, باقی مکھیاں بیٹھتی ہے. تو شہد کی مکھی کبھی کبھی حضور پر بیٹھتی تھی, باقی کوئی مکھی نہیں بیٹھتی. جس طرح سرکار پر کبھی کوئی مکھی نہیں بیٹھی, اسی طرح غوث پاک پر بھی کبھی کوئی مکھی نہیں بیٹھی. جس طرح سرکار کے پسینے سے زندگی بھر خوشبو آتی تھی, اسی طرح غوث پاک کے پسینے سے زندگی بھر خوشبو آتی رہی ہے. کبھی غوث پاک کے پسینے سے بدبو نہیں آئی. اور جس طرح میرے آقا نے صحابہ کو چمکایا ہے, اسی طرح غوث پاک نے اپنے غلاموں کو چمکایا. جس طرح میرے آقا نے صحابہ کو شفا دی, اسی طرح غوث پاک نے مریدوں کو شفا دی. جس طرح میرے آقا نے مردے زندہ کیے ہیں, اسی طرح غوث پاک نے بھی ٹھوکر مار کر اللہ کی طرح اللہ کے حکم سے مرنے والوں کو زندہ فرمایا ہے.
دوست بزرگوں فرمایا کہ میں اپنے نانا رسول اللہ کے جو ہے نقش قدم پر ہوں، اور نقش قدم پر بھی غوث پاک ایسے رہے کہ جو زبان سے غوث پاک نے کہا ہے اللہ تعالیٰ نے اسی کو پورا فرمایا ہے، کیونکہ حدیث پاک میں آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کا ولی زمین پر بیٹھ کر کسی بات پر قسم کھا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بات کو بھی پورا فرما دیتا ہے۔ تقدیر میں جو لکھا ہے اس کو کوئی نہیں مٹا سکتا، لیکن حدیث مبارکہ ترمذی شریف کی ہمیں یہ بات بتاتی ہے کہ لا يرد القضاء الا الدعاء، فرمایا اللہ کی تقدیر کوئی چیز نہیں مٹا سکتی، لیکن جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تقدیر کو بھی مٹا دیتا ہے۔ جو اللہ والوں کے ہاتھ اٹھ جاتے ہیں، ماں باپ کے، استادوں کے، علماء کے جب ہاتھ اٹھ جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے تقدیر بھی مٹا دیتا ہے۔ پھر بندہ جو کہہ رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ وہ لکھ دیتا ہے، جو رب نے لکھا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو مٹا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میری آپ کی حاضری ہم سب کی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ چونکہ میں تقریباً 10:20 یا 25 منٹ سے بیٹھا ہوں اور 11:30 بجے 1 گھنٹہ 5 منٹ کے بعد میرے مائک ہاتھے لگا ہے، تو وہ جو وقت جو تھا میں کیونکہ اپنے حساب سے میں وقت کا بڑا پابند ہوں، اور میں لوگوں کو بھی یہ دعوت دیتا ہوں، ہر جگہ جا بھی ہوتا ہوں، ہر چیز وقت سے اچھی لگتی ہے۔ وقت اگر کسی کو وقت کی قدر حاصل ہو جائے تو دنیا اور آخرت ہر چیز اللہ تعالیٰ اس کے قدموں میں بھی ڈال دیتا ہے، اور وقت کی جب قدر نہ ہو تو یہ کانٹا جو گھڑی کا یہ تو چلتا رہتا ہے، جس کو جس ٹائم پہ جو کام کرنا ہے وہ اپنے گھڑی کا انتظار کرتا ہے، وہ ٹائم آگے چلا جاتا ہے، ٹائم رک کر کسی کا انتظار نہیں کرتا ہے۔ ہر بندے کو ٹائم کا انتظار ہوتا ہے لیکن ٹائم کا بھی کسی کا انتظار نہیں ہوتا۔ تو اپنی جو ہے وقت کی قدر کرو، ورنہ ایک لمحہ اللہ کی بارگاہ میں اس وقت کا حساب دینا ہے کہ زندگی اللہ حضور نے فرمایا کہ زندگی تمہیں اللہ نے دی ہے، اس کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے حساب لیا جائے گا کہ تم ایک زندگی کہاں گزار کر آئے ہو۔ تو اچھے کام میں اپنی زندگی کو صرف کرو، کیونکہ صبح جمعہ ہے اور کل بھی میرے رات کو تو پروگرام ہے، جمعہ بھی پڑھانا ہے، دیگر معاملات بھی ہیں۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں خدا کے عالم میری حاضری آپ کو ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ گفتگو کرنے میں غلطی کوتاہی ہو گئی، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، اللہ مجھے معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میں سب سے برا ہوں، میں یہ مانتا ہوں، حضور آپ کا ہوں یہی جانتا